ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی، باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے، ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی، اور اخبار میں بھی آ گیا تھا۔ 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی، اس میں مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا، گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے، اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے، باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، باپا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے، وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے، نابینا تھے بیچارے، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ دم کر دیں۔ امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری، اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی، اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے۔ یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے، اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی۔ اور یہ ہے حبیب اتار، الیاس قادری صاحب کے خاص مرید، یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو، یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے، یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں۔ میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں۔ اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے۔ لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا، تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے، وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں، خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات، دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے۔ میں بھی اندھا لاتا ہوں، اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے۔ کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی۔ عباس علمدار علیہ السلام ظاہر ہو رہا ہے، ہن ویکھو روشنی وچ کوئی نہیں اے نظر آ ہے، جوں ہی ہنیرا ہوندا اے جناب زیارت کرو عکس باب الحوائج جناب حضرت عباس علمدار علیہ السلام دے علم مبارک، اے ویکھو جناب کوئی ہوا نہیں، گرل یا جالی آکھ لئیے سونے نظر آ سکتی ہے تے چیک کرو۔ دروازہ ایک باری پھر کھولو، اے ویکھو اے ہن سورج دی روشنی ہے، اے عکس غائب ہو رہا، دروازہ بند کرے سو دروازہ نظر نہیں آ رہی، کوئی ہوا میں پہلو کمرے دا سارے وزٹ کرایا، جی اے جناب چیک کرو، اے ہنیرا ہوندا گیا، اور اس گل وچ کوئی شک و شبے دی گنجائش نہیں۔ اے معجز نما ہستیاں اللہ اپنے اختیار وچوں انہاں اختیارات بھی دیتے ہیں اور اے جو چاہن کر سکتے۔ جی السلام علیکم، میرا نام جناب اسد عباس ہے، ڈنڈول دا میں رہائشی ہاں۔ کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی آئی جس وچ علم پاک دے معجزے نال میں وہ ویڈیو منسوخ کی آئی، اے شفقت صاحب دے گھر دعوا۔ وہ گزارش ہے کہ وہ جناب جلا اساں چیک کیتا علم پاک ہٹا کے جتھے نصب تے علم پاک ہٹایا تو سایہ بھی ہٹ گیا، لہٰذا جناب وہ علم پاک دا سایہ آیا، علم ہٹیا سایہ بھی ختم، معجزے نال منسوخ نہ کیتا بچا، اور وہ معجزہ نہ وہ غلط فہمی دی بنیاد تے وہ جناب جیڑا وہ گل ہوئی ہے ساری۔ اور جب ہم کہتے تھے کہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، کرامت کا تعلق غیر پیغمبر کے ساتھ ہے، اور وہ بھی دعا کرے گا اللہ قبول کرے، باقی کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا، تو پتہ یہ بریلوی علماء کیا کہتے تھے؟ نہیں جی کر کے دکھا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا جو درباری تھا آصف بن برقیہ، اس نے تو دعویٰ کیا تھا کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت کو یہاں پر حاضر کر دوں گا، سینکڑوں کلومیٹر سے اتنے وزنی تخت کو، تو یہ تو اس نے دعویٰ کیا تھا، تو کرامت تو دعویٰ کر کے ہو جاتی ہے، اور اس نے کر کے بھی دکھا دی۔ حالانکہ ہمارے نزدیک اس سے پہلے جو جن کھڑا ہوا تھا وہ بھی بہت بڑا صاحب کرامت تھا، کیونکہ اس نے بھی جو دعویٰ کیا وہ آج کے دور میں بھی پاسبل نہیں ہے، وہ بھی ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی۔ اس نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو یہاں پر لے آؤں گا۔ وہ بیچارہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ پہلی پوزیشن جس نے حاصل کی اس نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا تھا پلک جھپکنے سے پہلے، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھا۔ دوسرا ہمارے اعلیٰ حضرت نے بھی تھوڑی زیادتی کر دی، انہوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ایک خبیث جن بولا، جب اس جن بیچارے کو خبیث ڈکلیئر کر دیا، عفریت کا ترجمہ خبیث کر دیا، حالانکہ عفریت کا مطلب ہوتا ہے دیو ہیکل، خبیث اس وقت ہوگا جب کوئی کرینہ موجود ہوگا۔ ایک جن پیغمبر کی صحبت میں ہے، ان کی خدمت کے اوپر مامور ہے، اور اپنی خوشی سے اپنی خدمت پیش کر رہا ہے، وہ بیچارہ خبیث کہاں سے ہو گیا؟ میرے نزدیک اعلیٰ حضرت کے اوپر 298A لگتی ہے توہین صحابہ کی، کیونکہ وہ جن صحابی تھا اور باغی نہیں تھا، مطیع تھا۔ انہوں نے عفریت کا ترجمہ کر دیا خبیث جن بولا، کہتے ہیں جی عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت یہ عشق و محبت ہے کہ ایک صحابی جن کو خبیث کہہ دیا، اس کی وجہ سے اس کی کرامت کو کبھی کسی نے ذکر نہیں کیا۔ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی اس نے غلط نہیں ہویا، اور بھائی وہ بھی جو کر رہا سی تھوڑے سارے بابے رل کے نہیں کر سکتے، جو جن کر لگا سی۔ خیر آصف بن برقیہ جس کا ذکر سنن نسائی الکبریٰ میں ملتا ہے، اس نے یہ معاملہ کیا، تو جب ہم کہتے تھے کوئی دعویٰ کر کے نہیں کر سکتا تو ہمیں یہ واقعہ پیش کرتے تھے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ قبول کر لیا کہ دعویٰ کر کے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے، تو بھائی پھر دنیا غوث کو تو ابدال سے تو خالی نہیں ہے نا۔ آج جو غوث وقت دنیا میں موجود ہے اس کو کہو کہ وہ دعویٰ کرے اور وائٹ ہاؤس کو غائب کر کے مارگلا ہلز پر لے آئے،
تاکہ ٹرمپ بھی سجدے میں گر پڑے, فلسطین بھی آزاد ہو جائے, اسرائیل بھی ختم ہو جائے, ایران کی بھی جان چھوٹ جائے. آج کے غوث کو کہو, خواہ وہ قبر میں ہے یا قبر سے باہر ہے, کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے پورے کپڑے پہن کے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتے ہیں نا وہ صاحب شریعت ہوتے ہیں, یہ کپڑے پہنتے ہیں, جو کپڑے اتارتے ہیں وہ مرزوب ہوتے ہیں, جو کپڑوں سمیت بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ سالک ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں سالک ہوتے ہیں یہ. تو اپنے اس غوث کو کہو کہ بھائی وہ اسٹیچو آف لبرٹی غائب کرے جو فرانس نے گفٹ کیا تھا امریکہ کو, اور لا کر راوی کے پل کے اوپر رکھے, تو بھی پورے کا پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ اتنی جنگیں, اتنی مصیبتیں جو ہم کاٹ رہے ہیں, پوری دنیا کلمہ پڑھ لے, کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ دعویٰ کر کے بھی کرامت ہو سکتی ہے. تو بھائی ایک ٹکٹ میں دو مزے تو نہ کرو. پہلے جب ہم کہتے تھے کہ دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے, وہ بھی اللہ کے اذن سے, اور ختم نبوت کے بعد وہ بین ہے, کیونکہ اب تو نبوت ختم ہو چکی ہے. اگرچہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ لوگوں نے دعوے کیے ہیں, لیکن وہ تو جھوٹے تھے نا. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ویسے آپ کو بتا دیں بخاری مسلم حدیث ہے 30 جھوٹے دجال آئیں گے قیامت سے پہلے. جب ہم 30 کی گنتی شروع کرواتے ہیں, مسلمہ کذاب, اسود, سجا, چوتھے نمبر پہ غلام احمد قادیانی, اور بھائی قرب قیامت ہو چکی ہے, آپ کہہ رہے ہو کہ قیامت قریب آ گئی ہے کیونکہ انجینئر کا فتنہ آیا ہوا ہے, تو یہ 4 پہ گنتی کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ باقی کدھر گئے؟ اور تک لینا چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ نکل آئے تھے, دھیان کریو. تو اب انہوں نے ایک نیا راگ لاپنا شروع کر دیا کہ انجینئر صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کرامت کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ بالکل غلط ہے. جو بابے ہیں وہ دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتے ہیں, جس طرح کہ حضرت آصف بن برقیہ نے کیا تھا. اور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کر سکتا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی امتی کیوں نہیں دعویٰ کر کے دکھا سکتا؟ تو دکھا سکتا ہے. ہم نے کہا نکالو, بندہ نہیں نکل رہا. اور پھر میں نے ان کو پھکی بھی دی ہے کہ اس طریقے سے آپ نہ کہا کریں کہ اگلے انبیاء کو جو کچھ ملا اس امت میں ٹرانسفر ہو گیا, ورنہ ایک معجزہ میں آپ کو ایسا بتاؤں گا جو آپ نہیں نکال سکیں گے. ہاں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تمہارا کون سا باپ ہے جس کا باپ نہیں ہے؟ جب میں یہ بات کروں گا تو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے. یعنی آپ یہ تعارف کروائیں کہ یہ فلاں غوث وقت ہیں جن کا باپ ہی نہیں ہے, لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ غوث وقت کیا ہے. تو تمہاری ڈاکٹرن اگر میں مانوں تو اس ڈاکٹرن کے تحت اس امت میں بھی بغیر باپ کے کوئی بابا پیدا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ تم کہتے ہو کہ تمام انبیاء کے معجزات اس امت میں کرامت کی شکل میں آ گئے ہیں. یہ بتاؤ, یہ وہ چیز ہے جو نہ تم نے ماضی میں مانی, نہ حال میں مانو گے, نہ مستقبل میں. باقی تو میں کوئی دعویٰ نہیں کرتا, باقی تو سارا جھوٹ ہے تمہارا. دوسرا, جو تم نے یہ کہا کہ جی دعویٰ کر کے بھی دکھا سکتا ہے آصف بن برقیہ, تو اس امت میں بھی دکھا سکتا ہے. ہم نے کہا کہ نکالو, انہوں نے نکالا, اللہ تعالیٰ نے خود ہی نکال کے ان پہ مسلط کر دیا. حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ المعروف خرم بن برقیہ, میرے لیے تو آنر کی بات ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں خرم بن برقیہ دیکھ لیا. جب یہ نکلا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈبا پیر ہے, تو بھائی اپنی بات پہ قائم رہو اور سچا پیر لانچ کرو. یعنی ڈبا پیر وہ ہوتا ہے جس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے, اور جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے بقول ان کے وہ سچا پیر یا سچا پیر ہوتا ہے. تو سچا پیر لانچ کرو. اب سچے پیر کی بات کرتے ہیں تو کوئی لانچ نہیں کرتے. میں نے وہ بھی مسئلہ ان کا حل کر دیا. باپا بن برقیہ, باپا جانی الیاس قادری صاحب امیر اہل سنت, وہ تو غوث وقت ہیں. انہوں نے تو مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہوئی ہیں اللہ کے اذن سے. یہ تو ان کے اسٹیٹ سے کرامت بیان ہوئی ہے, تو ہم نے تو بندہ ڈھونڈ لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب دنیا میں, حضرت باپا جانی باپا بن برقیہ, جس طرح کہ وہ آصف بن برقیہ تھے. تو اگر تم ڈبا پیر لٹکن شاہ المعروف خرم بن برقیہ کو نہیں مانتے, تو امیر اہل سنت ابو البلال مولانا الیاس قادری المعروف باپا بن برقیہ کو مان لو. لو سامو, ان کو لانچ کرو, ان کو بھی پتا ہے. باپا بن برقیہ کا جب پیشاب بند ہوا تو آغا خان ہاسپٹل سے انہوں نے علاج کروایا, اور ہمیں کہتے ہیں درباروں میں جا کے آپ بابوں سے جا کے مانگو. اپنا ایشو آتا ہے تو یہ ہاسپٹل سے جا کے علاج کرواتے ہیں, اور باپا جانی کے ساتھ خود ایسا ہو چکا ہے. پھر باقیوں کے یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں, ان کے ساتھ تعویذ دھاگوں کا معاملہ کرتے ہیں, اور اپنے پہ مشکل وقت آتا ہے تو مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں, سرجن سے علاج کرواتے ہیں, اور فخریہ بتاتے ہیں کہ جی فلاں سرجن جو ہے وہ باپا جانی کا مرید تھا, وہ بڑا چاہنے والا نکلا. یار باقیوں کو تو آپ یہ مشورہ دیتے تھے کہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھو دادا صاحب کی گھوڑی, اور جب اپنے گھٹنے جواب دے گئے تو کہتے ہیں جی میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا, اور ڈاکٹروں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں. یعنی کسی ڈاکٹر نے, کسی مفتی نے ان کو مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے دادا صاحب کی گھوڑی. یہ لوگوں کے لیے بھائی, اپنا ان کو پتا ہے کہ اس طرح ایسا تو نہیں ہوتا, ان کو پتا ہے ایسا نہیں ہوتا. لوگوں کے روحانی آپریشن کرتے ہیں. میں نے تو ایک چھوٹا سا روحانی آپریشن ڈیمانڈ کیا کہ آپ بائی پاس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, بے اولاد لوگوں کو اولاد دے دیتے ہیں روحانی آپریشن کر کے. ہم ایک نو مولود بچہ لے کر آئیں گے جس کے خطرے نہیں ہوئے ہوں گے. آپ نے نگاہ مار کے بغیر بلیڈ چلائے روحانی طریقے سے آپریشن کرنا ہے, ان نگاہوں کے ذریعے جن کے ذریعے آپ بائی پاس جیسا مشکل آپریشن جس میں گرائنڈر چلا کے پسلیاں الگ کی جاتی ہیں اور دل نکال کے باہر رکھا جاتا ہے اور باقاعدہ دوبارہ سے ان پسلیوں کو جوڑا جاتا ہے, اتنا مشکل آپریشن پرفارم ہوتا ہے, نگاہ مار کے آپ کر دیتے تھے. تو آپ کے لیے بچے کا خطرہ کرنا تو چیچی انگلی کا کمال ہے جی. ہاں تو کر کے بتائیں, اور اگر نہ ہوا ہاں بس یہ آپ کو اشارے کافی ہے. اگر آپ سے یہ آپریشن نہ ہوا تو آپ کے ساتھ یہ والا معاملہ کیا جائے گا, ٹھیک ہے, چاہے آپ باپا بن برقیہ ہیں چاہے خرم بن برقیہ ہیں, جو بھی دعویٰ کرے گا روحانی آپریشن اس کو کرنا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ الحمدللہ آج 26 جولائی 2026 سنڈے کا پبلک سیشن نمبر 245 اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ پچھلے ویک ہم نے حضرت پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف پیر خرم علی خان، اور اب ہم نے ان کا نیا نام رکھ دیا ہے خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی۔ دیکھیں سیدنا سلیمان بن داود علیہ السلام کی امت میں آصف بن برقیہ تھا جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خرم بن برقیہ ہیں حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تیل پر 4 قل پڑھ کر دم کروں گا۔ کوئی شرکی الفاظ نہیں، انہوں نے کہا میں 4 قل پڑھوں گا اور اس کے ذریعے میں ایک دائرہ لگاؤں گا، اور انجینئر صاحب اس سے باہر نکل کر بتائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی خاطر حضرت خرم بن برقیہ کا یہ چیلنج قبول کیا، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ خرم بن برقیہ حضرت آصف بن برقیہ کے جانشین نہیں ہیں، بلکہ یہ شیطان کے ہتے چڑھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دین تصوف کے ماننے والے ہیں۔ جہاں کہیں پر دین تصوف کا کوئی نمائندہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس وقت کوئی نہ کوئی ختم نبوت کا مجاہد پیدا کر دے گا جو انشاءاللہ تعالیٰ اس فتنے کا خاتمہ کرے گا، جس طرح کہ اسی ختم نبوت کے مجاہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان فتنوں کا خاتمہ کروایا۔ تو انشاءاللہ یہ جو جعلی خرم بن برقیہ بن کر سامنے آیا ہے حضرت پیر لٹکن شاہ حفظہ اللہ تعالی، ان کا خاتمہ بھی اسی پلیٹ فارم کے حصے آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک ایک کر کے تمام بریلوی علماء اپنے بلوں سے باہر نکل آئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ میں نے ایک ڈبہ پیر کو بے نقاب کیا ہے بقول ان کے، ہمارے نزدیک تو سارے ہی ڈبے ہیں۔ چلیں انہوں نے اپنے سچے پیر جن کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں یا اردو میں سچے پیروں کو بچانا تھا، تو ایٹ لیسٹ مجھے اپریشیٹ کرتے کہ آپ نے ڈبہ پیر کا بڑھ کر مقابلہ کیا۔ ہمارے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ ہم سامنے بڑھتے اور اپنے غوث کتب ابدال کا دفاع کرنے کی خاطر اس ڈبہ پیر کو بے نقاب کرتے۔ انجینئر صاحب نے ہمارے حصے کا کام کیا، اس کی بجائے انہوں نے مجھے گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ پیر لٹکن شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی المعروف خرم بن برقیہ حفظہ اللہ تعالی، ان کو یہ اون تو کر نہیں سکتے تھے، انہوں نے ایک اگلی گیم کھیلی اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ انجینئر صاحب نے اور پیر لٹکن شاہ نے مل کر ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے سارا ڈھونگ رچایا۔ ولیعوذ باللہ تعالی۔ میں تو اس بندے کو جانتا ہی نہیں تھا۔ اس چیلنج کے بعد میں سامنے آیا اور میں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ فی الوقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تائید کا معاملہ کیا ہے، اور وہ اس وقت تک تو آ رہی ہے بیٹھنے سے۔ مستقبل میں امید ہے کہ بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تیل پر 4 قل پڑھیں گے۔ اب تو انہوں نے اپنا چیلنج جو ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھا دیا، وہ کہہ رہے ہیں میں ایک تھوک پھینکوں گا۔ جن لوگوں کو خطرہ تھا نا کہ وہ تیل میں کوئی کیمیکل گھول کر نہ ڈال دیں، انہوں نے وہ بھی خطرہ ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا میں تھوک پھینکوں گا، میں اپنی جوتی رکھ دوں گا، اس کو یہ کراس نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے انہوں نے سنا ہے نا کہ معین الدین چشتی صاحب کی کوئی جوتی تھی، وہ ایک ہندو پنڈت کے اوپر جو کہ ہوا میں اڑ رہا تھا سو کالڈ، اس کے سر پر پڑی اور اس کو نیچے اتار لیا۔ اور ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ جھوٹی کہانی بیان کی، اسے اب تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ بریلوی کہتے ہیں دیوبندیوں کے بزرگوں نے بھی بیان کر دیا۔
تو ہماری کوئی ملی بھگت نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں ملی بھگت ہے اور یہ ڈبہ پیر ہے تو آپ اپنا سچا پیر لانچ کر دیں. اچھا یہ ڈبہ پیر کی ٹرم بھی آپ سمجھ لیں. پہلے عورتیں بچوں کو اپنا دودھ پلایا کرتی تھیں اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈبے کا دودھ مارکیٹ میں آیا. پھر یہ ایک گالی بن گئی کہ اس نے ڈبے کا دودھ پیا ہوا ہے اور اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے. یہ میں آج آپ کو اس کے پیچھے کا راز بتا رہا ہوں کہ اس ڈبے سے مراد کیا ہے. اس ڈبے سے مراد وہ ٹین نہیں ہے جس کو آپ بجاتے ہیں. اس ڈبے سے مراد دودھ کا ڈبہ، یعنی کہ ڈبے کا دودھ اس نے پیا ہوا ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہوا. تو اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر کہا کہ جی یہ ڈبہ پیر ہے اور اس کے مقابلے پر سچا پیر. سچا پیر کون ہے؟ وہ یہ پبلکلی پروڈیوس نہیں کر سکتے. اگر یہ ڈبہ پیر ہے تو بھائی اپنے غوث کتب ابدالوں کو بچانے کی خاطر اپنا سچا لانچ کرو. اور اگر تمہیں سچا نہ ملے تو میں بتا دیتا ہوں تمہارا سچا پیر کون سا ہے. باپا جانی چمی ہے ہمارے ایکس مرشد کے لیے. وہ سچے پیر ہیں، وہ غوث وقت بھی ہیں، امیر اہل سنت بھی ہیں، قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنا سلسلہ طاریہ بھی انہوں نے جاری کر دیا ہے. اور سب سے بڑھ کر تم نے مدنی چینل پر ان کے نائبین کی طرف سے پبلک کو بتایا کہ انہوں نے مادر ذات یعنی پیدائشی اندھوں کو آنکھیں دی ہیں اللہ کے اذن سے، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں رپورٹ ہوا. تو آپ کے پاس تو بھائی سچا پیر موجود ہے. ابھی دعوت اسلامی نہیں تھی. باپا نور مسجد میں امامت کرتے تھے. ان دنوں باب المدینہ میں آنکھوں کی تکلیف شروع ہوئی تھی. اب اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے باپا جب کسی کی آنکھ پہ دم کرتے تھے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی. اس وقت بھی باپا کے پاس دم کرانے کے لیے لائن لگا کرتی تھی اور اخبار میں بھی آ گیا تھا. 1995 واقعین میں پتہ چلا باپا آ رہے ہیں تو گلزار طیبہ سے گاڑی تیار ہوئی. اس پہ مادر ذات یعنی پیدائشی نابینا کا میں بھی چلوں گا. گاڑی کے گرد اسلام بھائی جمع ہو گئے. اس پہ وہ نابینا اسلام بھائی بھی آ گئے. باپا سے اسلام بھائی سلام دعا کر رہے تھے، باپا مبارکباد دے رہے تھے، خوش تھے. وہ دار گاڑی کے بجاتے رہے. نابینا تھے بیچارے، قریب آئے باپا کے تو اسلام بھائی نے کہا باپا بیچارے دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کی محبت میں آئے، یہ آپ دم کر دیں. امیر علیہ سنت نے دم بھی کیا، آنکھوں پر انگلیاں پھیری اور جب ٹورچ لگائی تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں. یہ الیاس قادری صاحب خود ہے جو کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت تکلیف ہوگی. اور یہ الیاس قادری صاحب کے بیٹے ہیں جو ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی یا تو نظر کمزور ہے یا آنکھوں میں کچھ تکلیف ہے. یہ کیوٹ سا پیارا سا بچہ جو ہے یہ الیاس قادری صاحب کا پوتا ہے اور یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی بھی آنکھوں میں تکلیف ہوگی یا نظر کمزور ہوگی. اور یہ ہے حبیب اتار، الیاس قادری صاحب کے خاص مرید. یہ بھی ہمیشہ چشمہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے بھول سکتے ہو؟ یہی تو ابھی تک کہانی سنا رہے تھے. یہ بھی کبھی کبھی چشمہ پہنتے ہیں. میں ان سب پر کوئی طنز نہیں کر رہا، کوئی مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ چشمہ تو میں بھی پہنتا ہوں. اللہ ان سب کو شفا عطا کرے اور مجھے بھی شفا عطا کرے. لیکن آپ کہتے ہو نا کہ الیاس قادری صاحب نے ایک ایسے اندھے کو ٹھیک کیا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا تھا اور بہت سارے لوگوں کو شفا عطا کیا. تو بھائی اپنے بیٹوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے پوتوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ اپنے مریدوں کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ الیاس قادری صاحب جب خود بیمار ہوتے وہ ہاسپٹل جاتے، وہاں اپنا علاج کرواتے ہیں. خود کو ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ کیوں ہاسپٹل گئے؟ بھائی دکھائیے نا کرامات، دکھائیے نا سب کو ٹھیک کر کے. میں بھی اندھا لاتا ہوں، اس کو بھی ٹھیک کر کے دکھائیے. کرامات تب دکھائیں گے نا جب کرامات ہوگی. اگر آپ کو ایشو ہے حضرت خرم بن برقیہ المعروف پیر لٹکن شاہ صاحب سے، تو سچا پیر باپا بن برقیہ بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ باپا بن برقیہ جن کو باپا جانی کہتے ہیں، تو اپنے باپا جانی کو لانچ کرو. خرم بن برقیہ اگر جعلی ہے تو باپا بن برقیہ تو اصلی ہے بھائی، اس کو لانچ کرو. اور ان کی کرامتیں تو تم سناتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ ان کو خود بھی اینک لگی ہوئی ہے، ان کے پوتے کو بھی اینک لگی ہوئی ہے. اینک کے بغیر وہ بےچارے پڑھ نہیں سکتے. پرانے بابے بھی اسی طریقے سے تھے. بابوں کو تو چھوڑ دیں، کئی اصحاب ہیں جو آخری وقت میں نابینا ہو گئے تھے. ظاہر ہے اس زمانے میں سفید موتیے کا علاج نہیں ہوتا تھا، آپریشن نہیں ہوتا تھا، تو لوگ نابینا ہو جاتے تھے. آج تو آنکھوں کا علاج الحمدللہ ایوالو ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے سائنس کے ذریعے انسانیت کو ترقی کروائی ہے، بزرگ بابوں کے ذریعے نہیں، سائنس کے ذریعے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج اس میں جو کچھ وسوسے علماء کرام کی طرف سے سامنے آئے ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ایڈریس کروں گا 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے میں 5 نیوز اس ویک کی کور کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ
حضرت خرم بن برقیہ کے حوالے سے جو چند ایک چیزیں ہیں علماء نے سامنے رکھی ہیں اپنی ویڈیوز کی شکل میں انشاءاللہ تعالی اس کو ڈسکس کروں گا۔ نیوز نمبر 1، اس وقت جو ورلڈ پالیٹکس ہے اس میں ایک بڑی خطرناک چیز سامنے آئی ہے، اور وہ حوثی جو باغی ہیں ہوتیز، یہ تھا چونکہ انگلش میں ٹی ایچ کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اسے ہوتی پڑھا جاتا ہے، جس طرح عثمان تھا تو آٹومانم امپائر پڑھا گیا اس کو۔ تو یہ جو ہوتیز ہیں وہ بھی اس وقت اس جنگ کا حصہ بن چکے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ اسی ویک انہوں نے آئل ٹینکرز کے اوپر بمباری کی جو کہ سعودی عرب کے ٹینکرز تھے، ان میں آگ لگی، اور ظاہر ہے پاکستان اور سعودیہ کی ایک ڈیفنس ٹریٹی ہے آپس میں، اب مجبوراً پاکستان کو بھی اس جنگ میں آنا پڑے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان لیڈروں کو کوئی ہوش آئے اور وہ بجائے اس کے کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون بہائیں، ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عرب ملکوں میں اگر کوئی مرتا ہے تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی شہید ہے، ایران کی طرف سے جو مرتا ہے وہ بھی شہید ہے، ظاہر ہے دونوں طرف مسلمان ہیں، اور اس کا فائدہ امریکہ اور اسرائیل اٹھا رہے ہیں۔ لہٰذا جو ہوتیز ہیں ان تک چونکہ میری ویڈیوز پہنچتی ہیں، وہ اہل البیت سے محبت رکھنے والے ہیں، زیدی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا جو اہل البیت کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، دنیا میں اور کسی کا نہیں ہے۔ شیعہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا فرقہ ہے، سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا فرقہ ہے، حالانکہ وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہیں، وہ خلفائے ثلاثہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اگرچہ سیدنا علی کو وہ پرائورٹی دیتے ہیں، لیکن خلفائے ثلاثہ کو بھی حق پر مانتے ہیں۔ اسی وجہ سے شیعہ ان کو سنی کہتے ہیں، چونکہ وہ سیدنا علی کو باقی خلفاء سے افضل سمجھتے ہیں، بس اس ایک وجہ سے سنی ان کو شیعہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک وہ پکے مسلمان ہیں، جس طرح کہ ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، باقی علمی اختلاف آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہوتیز نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے باب المندب کو بند کرنے والی اور دنیا کی تجارت روکنے والی، اس کو میں درست نہیں سمجھتا، اور اس کا ایفیکٹ نہ صرف نان مسلمز پہ پڑ رہا ہے، مسلمانوں پہ بھی پڑ رہا ہے۔ اس کی بجائے معاملات کو مل جل کر حل کیا جائے، اور کسی حد تک انہوں نے خود کمپرومائز تو کیا ہے، چائنا کے تو انہوں نے جہاز گزرنے دیے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس طرح کی اسٹریٹجی کو کسی طریقے سے لے کر چل رہے ہیں۔ بہرحال میری ریکویسٹ ہے اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی، اور اسی طریقے سے محمد بن سلیمان سے بھی، اور جو ہوتیز کے لیڈرز ہیں ان سے بھی، اور ایران کے لیڈرز سے بھی، کہ مسلمانوں کا خون مزید نہ بہائیں اور اپنے معاملات کو مل بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر حل کرنے کی کوشش کریں۔ مرنے کے بعد، اتنی زیادہ ہلاکتیں دیکھنے کے بعد، تباہی کے بعد، الٹیمیٹلی آپ نے ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے، تو بجائے اس کے کہ اتنی تباہی ہو جانے کے بعد بیٹھیں، پہلے بیٹھ جائیں۔ اور باقی مسلمانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ مسلمانوں کے حق میں دعا کریں، جہاں کہیں پہ بھی مسلمان مصیبت میں اس وقت، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں آسان فرمائے، آمین۔ نیوز نمبر 2،